کعبۃ اللہ افضل ہے یا مسجد نبوی شریف؟ جامع ترمذی کی حدیث میں کئی مرتبہ اسی سوال و جواب کی نشست میں ہی میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ، کہ ایک سچے مومن، سچے صحیح مسلمان جو ہے، اس کی عزت و حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبے کی عزت و حرمت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک یا آپ کی قبر مبارک کے حوالے سے میں نے بات کی۔ اہل سنت و جماعت کے مختلف گروہوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر وہ جگہ جو سرکار کے جسم مبارک کے ساتھ مس کر رہی ہے، کفن مبارک کے ساتھ، وہ جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ شریفہ سے بھی افضل ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے بھی افضل ہے، وہ جنت و فردوس سے بھی افضل ہے، وہ عرش مجید سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت المکان بحرمت المکین، کیونکہ مکان جو ہوتا ہے نا، یعنی جگہ جو ہوتی ہے، بذات خود کوئی جگہ جو ہے وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی، بذات خود تو وہ ایک جگہ ہے بس۔ اب اگر وہاں شراب خانہ چلتا ہے تو شراب خانے کی وجہ سے وہ جگہ بری ہو گئی، اگر وہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں تو نماز کی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ افضل ہوگی۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان خیر البقاع المساجد، روئے زمین کے اوپر سب سے افضل جگہ جو ہوتی ہے نا وہ مسجد کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی عبادت اور ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اور فرمایا وشرھا الاسواق، فرماتے ہیں کہ بدترین جگہ ہوتی ہیں نا جو بازار ہوتے ہیں، یہ بازاروں کے اندر ہر قسم کی ورنہ خرافات ہوتی ہیں۔ تو اس بارے علماء اہل سنت کا اجماع ہے، اور شیعہ کا بھی اجماع ہے، شیعہ کا اور اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر۔ تو کعبہ شریفہ کی جو فضیلت ہے، کعبہ شریفہ کی فضیلت وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اپنا عرش مجید کی جو فضیلت ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش مجید پر خود بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو بیٹھنے سے پاک ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے جی۔ تو عرش مجید کو فضیلت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے خارجی اسباب کی بنا پر، یعنی اس بنا پر کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے اظہار کی جگہ ہے۔ جس طرح آج کل تخت حکومت کا لفظ بولتے ہیں نا، تو یعنی اس کے عام معنی ہے، اس کے معنی میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھتا نہیں مگر ہے وہ تخت۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات جو ہے، اس بات پر اجماع امت ہے، کوئی بھی امت کا فرد اس سے انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بعد، اللہ کی ذات اور صفات کے بعد جو مخلوق ہے، یعنی ساری مخلوق کے اندر مطلقاً افضل الخلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے جب ساری مخلوق سے افضل سرکار کی ذات ہے تو جس جگہ پر سرکار کی ذات ہوگی تو وہ جگہ بھی ساری جگہوں میں حضور کی فضیلت کے حساب سے وہ بھی باقی جگہوں پر افضل ہوگی۔ اسی وجہ سے مکہ کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے مدینہ منورہ کی فضیلت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو اس طرح معاملہ ہے۔ باقی رہا مسجد نبوی شریف اور کعبۃ اللہ کے بارے میں، تو اس بارے میں ایک تو عام بات ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے مسجد نبوی شریف جو مسجد کا حصہ ہے سرکار کے روضہ مبارک چھوڑ کر،
تو اس مسجد نبی شریف سے کعبۃ اللہ جو ہے وہ افضل ہے۔ لیکن یہ بات اجماعی نہیں بلکہ جمہور اہل اسلام کا یہ موقف ہے۔ البتہ کچھ عشاق جن میں زیادہ تر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکار ہیں، اور بعض ہمارے حنفی علماء جو ہیں انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، ہاں جی، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی شریف جو ہے یہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، کیونکہ مسجد نبی شریف کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا پاس حاصل ہے، حضور کا پڑوس حاصل ہے، یہ کعبۃ اللہ کو حاصل نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔